TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ بینک آف کینیڈا ایک سال میں پہلی بار اپنی کلیدی شرح سود کو مستحکم رکھے ہوئے ہے اور اپنے ویٹ اینڈ سی کے نقطہ نظر پر قائم ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بینک آف کینیڈا ایک سال میں پہلی بار اپنی کلیدی شرح سود کو مستحکم رکھے ہوئے ہے اور اپنے ویٹ اینڈ سی کے نقطہ نظر پر قائم ہے، یہاں تک کہ اس کے امریکی ہم منصب نے زیادہ جارحانہ راستہ اختیار کیا ہے۔ بینک آف کینیڈا کی پالیسی امریکی فیڈرل ریزرو سے ہٹنا شروع کر رہی ہے، جس نے حال ہی میں یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ شرح سود میں اضافہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مرکزی بینک نے کہا ہے کہ اس نے حالیہ معاشی اعداد و شمار کے جائزے کی بنیاد پر اپنی کلیدی شرح کو 4.5% پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بینک آف کینیڈا نے کہا کہ گورننگ کونسل اقتصادی پیش رفت اور ماضی کی شرح سود میں اضافے کے اثرات کا جائزہ لینا جاری رکھے گی اور اگر ضرورت پڑی تو 2% افراط زر کے ہدف پر واپس آنے کے لیے پالیسی کی شرح میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرکزی بینک نے گزشتہ سال کے دوران اپنی کلیدی شرح سود میں تیزی سے اضافہ کیا، اسے 2007 کے بعد سے صفر کے قریب سے بلند ترین سطح پر لے آیا۔ ماہرین اقتصادیات بڑے پیمانے پر توقع کر رہے تھے کہ بینک آف کینیڈا اپنی کلیدی شرح سود کو برقرار رکھے گا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ شرحوں میں دوبارہ اضافہ کرنا بہت جلد ہوگا۔ مرکزی بینک کے لیے معیشت بھی عام طور پر درست سمت میں چلی گئی ہے، جس کا مقصد اقتصادی سرگرمی کو سست کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی مالیاتی پالیسی کے کینیڈا کے لیے مضمرات ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ شرح سود وہاں سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے، کینیڈین ڈالر کو کمزور کر سکتا ہے اور کینیڈا کے لیے درآمدات کی قیمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر امریکی معیشت واقعی زیادہ بنیادی طاقت اور زیادہ افراط زر کے دباؤ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کے اثرات کینیڈا پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ بینک آف کینیڈا اپنی اگلی سود کی شرح کا فیصلہ 12 اپریل کو کرے گا۔ اس کے ساتھ اپنی سہ ماہی مانیٹری پالیسی رپورٹ میں تازہ ترین پیشن گوئیاں بھی ہوں گی۔ عالمی سطح پر بینک آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اقتصادی پیش رفت اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق وسیع پیمانے پر تیار ہوئی ہے، تاہم اس نے کہا کہ چین کی اقتصادی بحالی میں مضبوطی اور یوکرین میں روس کی جنگ کے اثرات اب بھی خطرات ہیں جو افراط زر کو بڑھا سکتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک انجینئرنگ کمپنی جس کے کام میں ملک بھر میں اہم فوجی، بجلی اور نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ شامل ہے، سائبر حملے کا شکار ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی ایک انجینئرنگ کمپنی جس کے کام میں ملک بھر میں اہم فوجی، بجلی اور نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ شامل ہے، سائبر حملے کا شکار ہو گئی ہے۔ ٹورنٹو بیسڈ کمپنی نے اب تک سائبر حملے پر عوامی طور پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ محکمہ قومی دفاع اور کمپنی کے دیگر کلائنٹس نے کسی بھی اثر یا نقصان کو کم نہیں کیا ہے۔ کمپنی کے ترجمان کے مطابق انہوں نے اونٹیریو پاور جنریشن کو مطلع کیا کہ انہوں نے رینسم ویئر حملے کا تجربہ کیا ہے جس کا اونٹیریو پاور جنریشن کے آپریشنز اور معلومات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماہرین اس کے باوجود فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلیک اینڈ میکڈونلڈ پر حملہ کینیڈا کی قومی سلامتی اور اہم انفراسٹرکچر کے لیے کینیڈا کی سب سے بڑی بگ اسٹور چین انڈیگو باکس اینڈ میوزک انکارپوریشن پر حملے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے۔ محکمہ قومی دفاع کی ترجمان جیسیکا لامیراندے نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی اطلاع سب سے پہلے ڈیفنس کنسٹرکشن کینیڈا کو دی گئی تھی، جو ملک بھر میں فوجی اڈوں کی مدد اور دیکھ بھال کے لیے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اس نے سائبر حملے کا شکار سے آنے والی تمام ای میلز کو بہت زیادہ احتیاط کی بنا پر بلاک کر دیا اور فون یا ذاتی طور پر کاروبار کیا۔ انہوں نے کہا ایک بار ٹھیکیدار نے اپنا ای میل سسٹم بحال کیا اور ڈیفنس کنسٹرکشن کینیڈا کو مطلع کیا، ای میل مواصلات دوبارہ شروع ہو گئے۔ بلیک اینڈ میکڈونلڈ اور اس کی زیریں ادارے کینیڈین بیسڈ آپریٹرز کے پاس کینیڈین فوجی اڈوں کی حمایت کے لیے محکمہ دفاع کے ساتھ کئی ملین ڈالر کے معاہدے ہیں، جن میں سے ایک 2020 میں دستخط کیا گیا تھا اور اس کی مالیت 10 سالوں میں 157 ملین ڈالر ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مالکان کی مرضی کے بغیر جائیدادیں فروخت ہونے لگیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مالکان کی مرضی کے بغیر جائیدادیں فروخت ہونے لگیں۔ مٹھی بھر منظم جرائم کے گروہ ان ریئل اسٹیٹ فراڈز کے پیچھے ہیں، جن میں گریٹر ٹورنٹو ایریا میں کم از کم 30 مکانات اصلی مالکان کے علم کے بغیر فروخت کیے گئے یا گروی رکھے گئے ہیں۔ یہ انکشافات ایک نجی تحقیقاتی فرم کی طرف سے سامنے آئے ہیں جو ٹائٹل انشورنس کمپنی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ دھوکہ دہی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکے، جن کے دعووں میں بیمہ کنندگان کو لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ایڈوائزری گروپ کا کہنا ہے کہ فرم فی الحال جی ٹی اے میں 4 ٹائٹل ٹرانسفر فراڈز کی تحقیقات کر رہی ہے، جہاں پراپرٹی کی فروخت پر نقد رقم حاصل کرنے کے لیے
شناختی چوری کا استعمال کرتے ہوئے گھر کی ملکیت چوری کی گئی تھی اور کم از کم مزید 26 رہن کے فراڈ جہاں رہن کی نقد قیمت حاصل کرنے کے لیے مالک کی رضامندی کے بغیر کسی گھر پر رہن رجسٹر کیا گیا ہے اور ایسا 30 کے قریب خاندانوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میڈیا کی جانب سے ٹورنٹو پولیس سے کئی بار تبصرے کے لیے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس کے ٹائٹل فراڈ کیسز پر بات کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیسز پولیس کے لیے ایک چیلنج بنتے ہیں کیونکہ منظم جرائم کے گروہ ایک ساتھ متعدد دائرہ اختیار میں چلتے پھرتے کئی جائیدادیں رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اس نوعیت کی وارداتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ روس یوکرین جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے اہم شہر بخموت کے تمام مشرقی حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس یوکرین جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے اہم شہر باخموت کے تمام مشرقی حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے یوکرین جنگ سے متاثرہ بچوں کے لیے $40 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ باخموت پر قبضے سے یوکرین کے اندر مزید منظم اور مؤثر انداز میں کارروائیاں کر سکیں گے۔ ادھر روسی فوج نے مارے جانے والے یوکرینی فوجیوں کے تابوتوں کو کیو بھیجنے کی ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے ویگنر گروپ کے ملٹری کنٹریکٹر کے سربراہ نے بدھ کو دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے باخموت کے تمام مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین کا باقی شہر اگلے چند دنوں میں حملہ آور فوج کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ یوکرینی آرمی چیف نے کہا ہے کہ روسی فوج نے شہر کے شمالی حصے میں بھی 30 حملے کیے جن کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے تازہ حملوں میں مشرقی خارکیو اور جنوبی اوڈیسا کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر کی اہلیہ اولینا زیلنسکا نے ابو ظہبی میں UAE کی صدر سے ملاقات کر کے یوکرینی جنگ سے متاثر ہونے والے بچوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اماراتی صدر نے یوکرینی جنگ کے متاثرہ بچوں کی نگہداشت اور ان کے لیے ریلیف اقدامات کے طور پر $40 لاکھ کی رقم عطیہ کرنے کا اعلان کیا، جس سے یتیم بچوں کے لیے عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ یوکرین کے صدر کی اہلیہ اولینا زیلنسکا نے ابو ظہبی میں UAE کی صدر سے ملاقات کر کے یوکرینی جنگ سے متاثرہ ہونے والے بچوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ UAE کے صدر نے بحران سے متاثرہ کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور کوششوں میں حصہ ملانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے خبردار کیا کہ روسی فوج مشرقی یوکرین کے شہر باخموت پر آنے والے دنوں میں قبضہ کر سکتی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے طالبان گورنر محمد داؤد مزمل اپنے دفتر میں ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے طالبان گورنر محمد داؤد مزمل اپنے دفتر میں ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ بلخ پولیس کمانڈ کی جانب سے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے کی تصدیق کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ بلخ کے گورنر محمد داؤد مزمل سمیت 2 افراد آج صبح ایک دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ بلخ پولیس کمانڈ کے ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ دھماکہ ایک انتظامی اجلاس کے دوران ہوا۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پولیس کمانڈر نے ایک بیان میں کہا کہ صوبائی عمارت میں گورنر کے دفتر کے قریب دوسری منزل پر ایک حملہ آور نے خودکش جیکٹ سے حملہ کیا۔ داؤد مزمل اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کی صورتحال میں مارے جانے والے طالبان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں میں سے ایک ہیں۔ انہیں ابتدائی طور پر مشرقی صوبے ننگرہار کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے داعش کے خلاف لڑائی کی قیادت کی تھی۔ بعد ازاں گزشتہ برس انہیں صوبہ بلخ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ خیال رہے کہ طالبان کے دور اقتدار میں آنے کے بعد سے داعش نے افغانستان میں کئی بڑے حملے کیے ہیں، جس میں عام شہریوں سمیت طالبان رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔